بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میری طرف سے، اور آپ سب کو رمضان مبارک۔ آج اچانک سحری کے وقت ہماری چھوٹی جو سسٹر ہے، بہن ہماری گڑیا شمائلہ پری سے ملاقات ہوئی ہے ان کی فیملی کے ساتھ۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ ہم ان کے بڑے فین ہیں، تو یہاں اچانک وہ مجھے ملے ہیں۔ سب سے پہلے میں شمائلہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے قیمتی وقت اپنا دیے ہے میرے ساتھ۔ ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ ان کا اسٹائل بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج شمائلہ سے کچھ باتیں کرتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے، اور دیگر جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں۔ لیکن شمائلہ سے بات کرنے سے پہلے جو ان کے والد صاحب ہیں ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں دیر کے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہوئے شمائلہ جیسا ٹیلنٹ سامنے لانا، یہ اس میں کتنے مشکلات آئے آپ کو، اور یہ بحیثیت ایک باپ اس میں کتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی عمر میں شمائلہ ماشاءاللہ کافی زیادہ وائرل ہیں میڈیا میں بھی، اور خاص کر جو ان کے کام ہیں یہ آپ کی مدد کے حوالے سے وہاں پہ آپ کی مدد کے لیے کام کرتی ہیں، اور ہم سب دیکھتے ہیں میڈیا میں کہ اس عمر میں جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے اور ایک احساسیت ہے، انسانیت ہے ان کے اندر، وہ قدرتی طور پہ ہے یا اس میں آپ کی پرورش اور جو رہنمائی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ایک حدیث پاک ہے، اطلب العلم الی المہد فی اللہ، بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچہ سب سے پہلے اثر اب اپنے والدین سے لیتا ہے، والد اور والدہ سے، پھر بعد میں اسکولنگ سسٹم اور سارا کچھ آتا ہے۔ تو گھر کا ماحول الحمدللہ یا تو قدرتی طور پہ ایسا بنا ہوا ہے کہ سارے ایک ایجوکیشنل ماحول ہے۔ ہم جب کسی بات پہ کرتے ہیں، مطلب فضول قسم کی بات نہیں ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے یا بایو کے بارے میں، فزکس کے بارے میں، کیمسٹری کے بارے میں ہوتی ہے۔ جیسے ابھی شوقیہ طور پہ یہ چائنیز اور جاپانیز، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا، ابھی وہ سیکھ رہی ہے۔ تو یہ کچھ آدمی کا اپنا اٹریکشن کو اٹینشن ہوتا ہے اس سائڈ پہ، اور کچھ والدین کی طرف سے اس کو بوسٹ ملتا ہے تھوڑا سا۔ تو یہ ایک پروسیجر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شمائلہ ایک کریٹو مائنڈڈ ہے، اور مجھے دیکھا دیکھی کہ میں اکثر مطلب ایک بلڈ ڈونر ہوں، جب کسی کو تکلیف میں دیکھو تو جا کے لیٹ گیا۔ یہ بھی ہوا کہ میں 2 مہینے کا انتظار نہیں کیا، 15 دن کے اندر میں نے مطلب بلڈ ڈونیشن دیا، اور 275 میرا مطلب بلڈ ڈونیشن ہو گیا، 275 ٹائم میں نے بلڈ دے دیا۔ اس کے علاوہ مطلب ہے کہ اپنی تکلیف کیونکہ میرے اوپر گزرتی ہے تو دوسرے کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اس طرح ہے تکلیف۔ تو مجھے دیکھا دیکھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیوں کا جو ہے موقع ابو سے ہوتی ہے، اور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ ماں کے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مزاحیہ وہ ہے کہ بیٹے ماں کے مگرمچھ ہوتے ہیں اور بیٹیاں بابا کی پریاں ہوتی ہیں۔ تو بیٹیوں کا چونکہ فنکشن میرے ساتھ ہے تو وہ ان کی پرورش اس میں ساتھ۔ بالکل سر، جیسے آپ نے کہا کہ بیٹیاں جو ہے صرف پریاں نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور جو جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھا ہوں، انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کی تربیت اس حوالے سے کیا ہے، بلکہ ایک پسماندہ علاقے میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کو کئی زبانیں سکھانے کے ساتھ ساتھ، ابھی بھی میں ان کے موبائل وغیرہ میں دیکھ رہا تھا، دیگر جو زبانیں ہیں ان پہ بھی جو ہے یہ خود عبور حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی جو مختلف زبانیں ہیں وہ سکھانے کی کوشش میں ہے۔ تو سر، آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور شمائلہ کو ہم اپنے نیشنل اور انٹرنیشنل فورم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مستقبل میں آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ ان کو میڈیا لائن میں آگے جانے دیں گے یا آپ لوگوں کا کوئی اور ایسا سسٹم ہے؟ اصل میں میڈیا لائن میں کچھ پازیٹیو لوگوں کی ضرورت ہے، جس طرح بھی شمائلہ چونکہ ٹنل میں میرے پاس رہی ہے، ٹنل میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ڈسٹ بن نہیں ہے، لوگ گندگی نہ پھینکتے ہیں، تو شمائلہ نے مختلف فورم پہ گندگی کو ہٹانے کا ڈسٹ بن کا ڈیمانڈ کی ہے،
कल भी डीसी साहब सर नवीद अकबर साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी हम कर रहे हैं कुछ। और इसके अलावा इनने एक वॉशरूम के लिए आपको पता है कि जो इसने वो करेंसी जमा की थी, तो वो करके डोनेट कर दी, और 10 लाख रुपए मजीद चाहिए ताकि वहाँ पे कम से कम 1-2 वॉशरूम डिसेंट टाइप के बन जाए। और गवर्नमेंट काम करेगी, उसके लिए फंड अप्रूव करेगी, जो कुछ करेगी वो बात की बात है। फिलहाल जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं 2017 में टनल वो हुआ है, इफ्तिताह हुआ है, और 2017 से लेकर 2025 तक ये 8-9 साल हो गए। इसमें कम से कम वॉशरूम वहाँ पे होने चाहिए थे, क्योंकि टनल बंद हो जाता है, मेन खड़ बंद हो जाता है, उसकी वजह से देखा है लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। जब मेन खड़ बंद होता है, मुझे तकलीफ होती थी जब मैंने वो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, मैं खुद इंसान हूँ, तकलीफ से गुजरा हूँ। तो फिर हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले चूँकि वॉशरूम और वेडिंग रूम होने चाहिए। वेडिंग रूम वॉशरूम के बाद अभी जो स्थान में आया हूँ तो इसका टेस्ट भी है, और ये पूरी जो चतराल कम्यूनिटी है जितने लोग हैं, और खुसूसन जो सिराज परवाना साहब हैं और जो सिस्टर हैं सफीरा बहन, उनको बता दूं कि ये टेस्ट के लिए आई है। अभी मैं पेशावर में हूँ, 9:30 बजे हम जाएंगे PFD कॉलेज, और 10 बजे इसका टेस्ट होगा, 1 बजे तक टेस्ट है इसका। तो वो रिटर्न और वो जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो जो ये एक सरकारी इदारा है, इसका अपने एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। रूल्स रेगुलेशन को यहाँ पे आप क्रॉस नहीं कर सकते। इसमें एक ज़रूरी बात आपने डिस्कस किया सिराज परवाना साहब और हमारी जो बहन है सफ़ीरा साहिबा के हवाले से। तो इसमें मुख्तलिफ बातें इन दिनों में सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे थे कि शुमाइला के साथ अब उनका रब्ता नहीं, या इस तरह की बातें हो रही थी। तो इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो दोनों नाम मैंने लिए हैं ये तो सिर्फ चित्राल के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है। सिराज परवाना साहिब भी और सफ़ीरा साहिबा भी, जो जिस तरह वो लोगों की मदद करती हैं ख़ासकर एजुकेशन के हवाले से, तो उनके हवाले से मनफी मैसेज एक कन्वे हो गया था सोशल मीडिया में। इस हवाले से सर आप बताएं कि वो अभी भी आपसे राब्ते में हैं, और शुमाइला के लिए जो ऐलान उन्होंने किया था उसी हिसाब से काम हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। मैं अगर अभी पेशावर आया हूँ तो असल में वही प्रोजेक्ट है, और शुमाइला जोसन इंशाल्लाह ये मास की एक सफीर बनेगी, क्योंकि इससे पहले भी स्टूडेंट आए हैं लेकिन वो एक गुमनाम किस्म की चीज़ थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से बात सपोर्ट होता है। मैं पाकिस्तान के मुखय्यर हज़रात से कहता हूँ कि मास जो बना है वो बेशक अमेरिका में है, लेकिन वो इमदाद कर रहे हैं यहाँ के लोगों की। तो यहाँ पे भी लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो भी मास के साथ इमदाद करें। मैं ये नहीं कि मैं गरीब का मुझ से जो है ना, कुछ लोगों ने पैसे स्नेच किए हैं। पाकिस्तान का कानून आपको पता है कि उस कानून में अपना हक लेना कितना मुश्किल होता है। इस वजह से शुमाइला या इस्माइल या जितने बच्चे, उनकी एकेडमिक जो एजुकेशन है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। दूसरी इकोनॉमिक, मुझे घर के लिए खाने पीने के लिए स्ट्रगल करने के मैंने एक कारोबार शुरू करना था। तीसरी बात यह है कि दीर में मैंने कुछ जो मेरी ज़मीन है वो लोगों ने मतलब कब्जा की हुई थी, उस पर मतलब मैं कर्ज जमाने के लिए अपनी ज़मीनें वापस हासिल करने के लिए दीर में रहना मेरा नागुज़ीर है। तो इस दौरान मैंने दीर में देखा जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका स्टैंडर्ड वो नहीं है, जो वो प्राइवेट है वो तो काफ़ी कारोबार है। तो मेरा मतलब है कि मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि एक एजुकेशन और एक मेडिकल, ये कारोबार नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये, हम भाग रहे हैं सर्टिफिकेट के पीछे। असल चीज़ सर्टिफिकेट नहीं है, असल चीज़ है एजुकेशन। अगर हम मतलब है कि मीडिया में देखें, मैं इधर बैठा हूँ, पूरी दुनिया मुझे देख रही है, एक कमरे में बैठा हूँ। अगर मीडिया इतनी एडवांस हो सकती है तो बच्चे को सुबह तैयार करना, उसको गाड़ी में बिठाना, यूनिफॉर्म देना, स्कूल भिजवाना, वापस, हम एक ऐसा मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते कि बच्चा अपने बेडरूम में उठे, आराम से खाना नाश्ता वाश्ता करे और ऑनलाइन उसकी क्लासें शुरू हो, LED लगी हो, इंटरनेट पे आ रहा हो, और वो घर में सारा कुछ उसको एक प्रोजेक्ट मिले और वो घर से ही इम्तिहान दे। रोडों पे रश नहीं बनेगा, बच्चों के एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच्चों की गाड़ियाँ किडनैप नहीं होंगी, तो हाईजैकिंग जिसको मतलब हाईजैक नहीं होगी। ये तमाम चीज़ों का एक प्रोसीजर रहेगा। दूसरा, बच्चा जो है ना वो अपने घर में रहते हुए, माँ बाप के सामने रहते हुए बेहतरीन एजुकेशन हासिल करेगा, और नेट पे उसका जाएगा कि भाई इसकी कैपेबिलिटी क्या है, और उसके मुताबिक उसको जॉब भी मिलेगा। आजकल हम कारोबार ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर वो हम नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि वो पुराना वाला बोर्ड ख़त्म कर दें। घर में बड़ी, ये स्कूलों में बड़ी 4 क्लास में बड़ी LED हो, उसमें इंटरनेट आ रहा हो, और नेट के ज़रिए एक हमारे पास IT का जो टीचर हो वो IT का हो, ठीक है,
اور وہ آج اس کو آپریٹ کرے اور کلاس کو جو ہے نا پوری وہ چیز دنیا کا بہترین پروفیسر ہے وہ آپ کو وہ چیز اسکرین پہ دکھا رہا ہے آن لائن آپ کو مطلب وہ چیز. اچھا اس طرح کی کتاب میں تصویریں بنی ہوتی ہیں یہ جی بروسی کا کمپریسرز ہے یہ اس کا روٹ ہے یہ روٹ ہیئر ہے بھائی سسٹم ہے یہ پری سائیکل یہ کارٹیکس وغیرہ. تو اس انداز میں اس کے اندر والا اسٹرکچر وہ دکھا سکتے ہیں کیونکہ سائنٹیفک دور ہے وہ. تو جو کتاب سے ہم پڑھیں گے اس کی نسبت وہاں پہ ہمارا وہ واضح ہو جائے گا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایک ایک چیز کو ایک دفعہ دہرانے میں ہمیں وہ چیز مطلب یاد ہو جاتی ہے. جس طرح میں کہتا ہوں کہ ایک رائٹر ہے اس نے کتاب لکھی کتاب کو اپنے کورس میں شامل کیا بندے کو ہو یار میں نے اس میں امتحان دے دیا تو وہ کریکٹر آپ بھول جاتے ہیں. حالانکہ اسی کتاب پہ لوگ فلم بنا دیں اور وہ فلم آپ دیکھیں تو فلم کا ایک ایک گانا ایک ایک سین ایک ایک لفظ آپ کو یاد ہو جاتا ہے کیوں اس کو آپ پریکٹیکلی پردے پہ دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم دوسری میڈیا اور دوسری چیزوں میں سائنٹیفک چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو وائی ناٹ ان اسکولنگ میں ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کریں. ہم نے کمپیوٹر لا کر کے یہ کمپیوٹر کے بارے میں ان کو سکھا رہے ہیں وہ جاتے موبائل ہم دے دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر پب جی کھیل والدین منع نہیں کر رہے بھی پب جی کی جگہ جو ہے نا آپ کو کریٹو کوئی چیز دکھا رہے اس کو باپ سکھا رہے. آپ کا سر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو جتنے بھی ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ان کا میسج یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پازیٹیو چیزیں سکھائیں میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے تاکہ یہ جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں یہ خود بھی آگے آ سکے اور لوگوں کی مدد کر سکے. اس کے علاوہ جو سب سے ضروری بات ہے ان کا سفیرہ صاحبہ اور سراج پروانہ کے حوالے سے یہ بالکل مطمئن ہے جیسے ان سے رابطہ ہوا تھا ان کا اور وہ اس حوالے سے مسلسل رابطے میں ہیں اور یہ اس وقت شمائلہ کے ایڈمیشن وغیرہ کے حوالے سے بھی ہی پشاور آئے ہیں. تو سر آخر میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ چترال اور چترال کے لوگوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر چترال کے لوگ بہت پولائٹ بہت نرم لوگ معاملہ فہم اور یہ میری خوش قسمتی کہ میں نے چترال سے جا کے بروئی سے شادی کی. کرائسس سے میں بھی مطلب تھوڑا سا گزرا ہوں لیکن چترالیوں کو کہتا ہوں کہ الحمدللہ چترال کی یہ جو ان کی ایک سسٹر جو میرے پاس ہے دنیا کے بہترین جہاز اس کو گھمایا پھرا ہے اس کو مطلب ہے کہ افغانستان سے لے کر کراچی اور پتہ نہیں کہاں گھما پھرا کے ابھی ریٹائرمنٹ لی ہے کمپلسری ریٹائرمنٹ لی ہے کچھ حالات خراب ہو گئے تو سارا کچھ تو الحمدللہ صرف اس کی خاطر مطلب میں جا کے ہب میں بیٹھ گیا کیونکہ میں پشاور کا رہنے والا ہوں تو دیر تھوڑا سا چترال کے قریب ہے تو میں نے دیر میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا تاکہ پشاور آگنا بھی آسان ہو اور چترال باغنا بھی تھوڑا سا آسان ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے چترالی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مطلب سردی کے موسم میں وہ کتنی محنت اسلام آباد میں لاہور میں جہاں پہ بھی دیکھو تو بہت محنتی لوگ ہیں وہ محنت کی نہیں نکلتے ہیں. اور اس پہ مطلب ایک کتاب لکھی ہوئی ہے لیکن کوئی اس کو پبلش کرنے سے تھوڑا سا وہ ہے میں لکھتا رہتا ہوں تھوڑا. اچھا آپ نے خود کتاب لکھی ہے؟ میں نے لکھی ہے اور اس پہ مطلب یہ ہے کہ میں نے چترال کے کچھ پرابلمز اور کچھ جو چیزیں ہیں وہ میں این کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہا ہوں. کچھ مطلب ہے کہ ابھی میں چترال میں جس طرح پولو چلتا ہے ٹھیک ہے وہ چترالی بہت اچھے فٹ بالر بھی ہے فٹ بال بہت زیادہ ہے اور ان کا اسٹیمنا بھی زیادہ ہے کیونکہ پہاڑی علاقے کے لوگوں کا اسٹیمنا تو زیادہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ میں کوئی یہ ابھی میں واری ٹنل ہے اس میں اسکیٹنگ کے علاوہ سے میں پورا ہر میڈیا پہ آتا کہ میں نے ڈی سی اور اے سی سر یاسر نے سب کو بتایا تو اسکیٹنگ سر یاسر نے وعدہ بھی کیا کہ میں اسکیٹنگ کٹ آپ کو دلا دیتا ہوں تو ایک دفعہ وہاں پہ اسکیٹنگ شروع ہو جائے تو وہاں پہ ایک میلہ لگ جائے گا پھر چترالی لوگ وہاں پہ آئیں گے اور یہ جو الغانی ہے اور جو چترالی کو ان کا آپس میں ایک ربط پڑے گا. ابھی پوچھو تو یہ کہتا ہے یہ گجر ہے جی یہ پشتون ہیں جی چترالی جی نہیں آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہم اچھے پاکستانی ہیں اور ہم نے خود پاکستان کو بنانا ہے. ہمیں مطلب ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو باہر کے ملک سے آگے ہمارے اوپر پپیٹ بیٹھ گئے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے اپنے ملک کو خود بنانا ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح بات ہے.